ان 3 آیات میں کچھ آزمائشوں کا ذکر ہے، پھر ان آزمائشوں پر صبر اور اس صبر کے بعد اس پہ اجر کی بات ہوئی ہے۔ آج ہم صرف ایک آزمائش کی بات کریں گے اور وہ ہے نفسوں کی کمی۔ یہ جو میرا وجود ہے نا، یہ میرا ہاتھ، یہ میرا پاؤں، میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے۔ اگر اللہ ابھی اس کی حرکت ختم کر دیں فالج سے یا کسی بھی حادثے سے، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کیا کر سکتی ہوں؟ اسی طرح ہمارے والدین، ہمارے بچے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اللہ کی مرضی، جب چاہیں دیں، جب چاہیں نہ دیں، دے کر پھر واپس لے لیں۔ ایسے ہی ایک عورت صحیح سلامت حمل کا ٹائم پورا کرتی ہے، مگر پیدائش سے، بچے کے پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی بچہ اندر ڈیڈ ہو جائے، یا پیدا ہونے کے چند منٹوں بعد، چند دنوں بعد، یا پھر چند سالوں بعد بچے کی ڈیتھ ہو جائے، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سوچیں، مالک کون ہے؟ میں مالک ہوں اپنے بچے کی، اپنی ماں کی، اپنی جان کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب کوئی پیارا چلا جائے تو رونا آتا ہے، واقعی رونا آتا ہے، یاد آتی ہے، دل دکھتا ہے تو روئیں، مگر پلیز اللہ کو، قسمت کو بلیم نہیں کرنا۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی زبان سے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو بے ادبی کی علامت ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ اور خاص کر یہ جو تعزیت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہائے بڑا جلدی چلا گیا، ابھی عمر ہی کیا تھی، ہائے اتنے سالوں بعد اللہ نے دیا پھر لے لیا، ہائے بچے کی شادی تو دیکھ جاتا، ہائے بیٹی کو اپنے ہاتھ سے بیاہ جاتی، ہائے اکلوتی اولاد تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے جملے ہیں؟ ہم اللہ کو بتا رہے ہیں، ہم نے اللہ کو بتانا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے غلط کیا ایسا کر کے، اس کی جان لے کر؟ استغفر اللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ شعوری طور پر اپنے مائنڈ کو ریڈی رکھیں کہ زندگی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور زندگی موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کل کو کوئی ہمارا عزیز دنیا سے جائے تو اللہ کی ذات سے ہم نے شکوے شکایت والے جملے نہیں بولنے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض والے جملے نہیں بولنے۔ اور اگر ہم کہیں تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں پر بھی اس گھر والوں کو خوب خوب دعائیں کرنے کا کہنا ہے۔ مرنے والے کا وہ جو پہلا دن ہوتا ہے نا، وہ بہت انتہائی قیمتی ہوتا ہے ورثہ کی دعاؤں کے لحاظ سے، جس کو ہم بس رو رو کر شکایتی جملے بول بول کر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کہیں تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں گھر والوں کو سمجھانا ہے کہ رونا آتا ہے تو روئیں، شاباش، لیکن شکایتی جملے نہیں بولنے کہ اللہ تعالیٰ کیوں لے لیا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر دیا، تاکہ اس بندے کا بھی دعاؤں پر فوکس رہے اور وہ اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے جملے نہ بولیں۔ باقاعدہ پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے ہم نے جانے انجانے میں ایسے الفاظ اگر بولے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ جو پیارے ہمارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں، اللہ ہماری زبانوں کو خیر بانٹنے والا بنا دیں، آمین۔